سلطان علاؤالدین خلجی خلجی سلطنت کے دوسرے فرمانروا، جنہوں نے ظالم ترین منگولوں کو لگام دی اور کئی سالوں تک برصغیر متحدہ ہندوستان کو منگولوں سے محفوظ رکھا۔ علاؤالدین خلجی شاہ اول ہے۔ آپ 1266 میں پیدا ہوئے اور بہادر ذہین کماندار تھے۔ اس وقت اقتدار ان کے چچا جلال الدین خلجی کے ہاتھ میں تھا۔ جوانی کے دور میں علاؤالدین نے جنگی جواہر دکھانا شروع کیے اور امراء اور سلطان کی خاص توجہ حاصل کر لی، مگر سلطان جلال الدین خلجی کی بے جا نرمی دلی اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے رعایا سرکش ہو گئی۔ ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ ان حالات میں علاؤالدین نے اپنے چچا کو قتل کر کے خود اقتدار سنبھالا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا، شاہی وقار بحال کیا۔ ہندوستان میں علاؤالدین خلجی پہلا حکمران تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ٹکڑے کی معلومات، عوام سے ٹیکس حاصل کیا اور ہر چیز کا معقول ریٹ مہیا کیا، اور کسی کی جرأت نہ تھی کہ سلطان کے مقرر کردہ ریٹ سے اوپر نیچے کرے۔ سلطان نے سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کچھ قابل بھروسہ اور دیانتدار ساتھی ضروری ہیں۔ وہ خیال کرتا 4 قریبی دوست تھے۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے بھی 4 ساتھی رکھے، جن میں ظفر خان، قطب الدین مبارک شاہ، نصرت خان اور ملک کافور تھے۔ سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا خواب ہی رہا۔ سلطان نے پہلے ہندوستان محفوظ کیا اور پھر آگے بڑھ کر منگولوں پر خود حملے کیے، اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناطولیہ تک ہر سلطنت کو برباد کر دیا تھا، وہ مجبور ہو گئے کہ سلطان علاؤالدین خلجی سے صلح کی جائے۔ جب منگول سفیر آئے تو سلطان نے اپنی فوجی قوت اور درباری جاہ و جلال سے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ کچھ عرصہ پہلے بھارت میں ایک پدماوتی فلم ریلیز ہوئی جس میں سلطان کو ایک ظالم اور وحشی قسم کا انسان دکھایا گیا، اور مزید علاؤالدین کو ایک ہم جنس پرست انسان دکھایا گیا جس کے اپنے غلام ملک کافور سے جنسی تعلقات ہوتے ہیں۔ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی سروکار ہی نہیں۔ ملک کافور ایک مضبوط خلجی جرنیل تھا جس نے 1306 سے 1308 میں دیوگری میں منگولوں کو شکست دی۔ 1310 میں ورناگل، جہاں سے اسے عالمی ریاست فتح کی، 1311 میں شہرت یافتہ ہیرا کوہ نور ملا، اس پر قبضہ کیا اور دوارس مندرا اور پانڈیا ریاست کو خلجی سلطنت میں شامل کیا۔ فلم میں مزید دکھایا گیا کہ سلطان نے رانی پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے چتور پر حملہ کیا۔ اس کا بھی تاریخ سے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ضیاء الدین برنی ضرور لکھتے، جو خلجی سلطنت کے سخت ناقد تھے۔ مزید امیر خسرو لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ خلجی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی سلطان علاؤالدین خلجی کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ ان کا ایسا کردار کرنے کا مقصد اس سلطان کی شخصیت پر دبا لگانا ہے جس نے ہندوستان کے ہر راجا اور ہر ہندو راجا کو شکست دی اور واحد حکمران بنا، جس نے بیک وقت شمالی اور جنوبی ہندوستان پر حکومت کی جو کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ ان کا ایسا کردار پیش کر کے ایک قوم کو بدنام کیا گیا۔ ان کا ایسا کردار پیش کرنا ایک قوم اپنا غصہ اور غم نکالنا چاہتی ہے جس پر 1000 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ سلطان کا شمار دنیا کے ناقابل شکست حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی گیا فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ ہندوستانی میڈیا کی جانب سے سلطان علاؤالدین خلجی پر بنائی جانے والی یہ فلم، جس میں ہندوستان کے مشہور اداکاروں نے اداکاری کی، محض مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازش تھی، جبکہ حقیقت کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔